صاحب آپ نے اس خاص ایشو کی جانب اشارہ بھی دیا تھا، ذکر بھی کیا تھا، کیا کہا تھا نصر صاحب نے کچھ دن پہلے؟ ذرا سنیے. یہ احتجاج اس حسینہ واجد کی حکومت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. بھائی میں 3 دن پہلے تو میں نے سمجھا کہ گئے تو دوسرا آپشن کون سا ہے؟ ماشاء اللہ ہمیں اس موومنٹ کو بہت سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا. عالمی میڈیا اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ ساؤتھ ایشیا کی عرب بہار ہے. اچھا، ایک پرانا انگریز کے زمانے میں ہوتا تھا وٹ بنگال تھنکس ٹوڈے انڈیا ول تھنک ٹمارو، کہ آج جو بنگال میں ہو رہا ہے پورے انڈیا میں کل ہو رہا ہوگا. نصر صاحب، یہ آپ نے 22 جولائی کو یہ بات کری تھی، اور آج جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آج میں کسی طرح کا آپ سے کوئی کج بیسی میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں اپنا اور قوم کا وقت نہیں ضائع کرنا. وی شوڈ بی ویری فوکس، ٹائم کی بھی کمی ہوتی ہے. میں کچھ سوال آج کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی؟ ہو از ایکچولی ریسپانسبل؟ کیا حسینہ واجد صاحبہ جو کہ 15 سال سے میرے خیال میں مسلسل وزیر اعظم رہی ہیں، حکومت رہی ہے ان کی، وہ اپنی گرپ کیوں لوز کر بیٹھی؟ کہاں غلطی ہوئی ان سے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھو بات سنو میرا اس دن یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا، ہمارے خطے جو ہے نا، ہمارا خطہ ہم جو 3 ملک ہیں جو پہلے انگریزوں کے رعایا ہوتے تھے، صاف بات کریں، یہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، ٹھیک ہے نا. ہماری بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. ہم 3 الگ الگ ملک ہیں، ہماری الگ الگ ثقافتیں ہیں، ہماری اپنی اپنی پہچان ہے. لیکن اس کے باوجود انگریزوں کے زیر نگیں رہنے کی وجہ سے ہمارے کچھ ادارے، کچھ رویے، کچھ سیاسی انداز، سیاسی جماعتوں کی تشکیل ایکسیٹرا ایکسیٹرا، کورٹس، فوج کی جیسے بہرحال بیسیکلی سینڈرس ماڈل ہے نا، ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کہو کہ جی اس کا ذمہ دار کون ہے، تو میں آپ کو کہوں گا اس کا بنیادی طور پر ذمہ دار ہیں حسینہ واجد صاحبہ کا وہ جو ایک دماغ خراب ہو جاتا ہے نا جب آپ 10 سال سے زیادہ اقتدار کر لیں تو جی اب بھی نہیں چھوڑنا. اچھا، ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے پورے دور اقتدار میں، دیکھیے ہمارے نقطہ نظر سے تو ناجائز بنیادوں پہ، لیکن بہرحال انہوں نے چن کر موصوفہ نے اپنے دور اقتدار میں جن لوگوں پہ یہ الزام لگتا تھا کہ وہ پاکستان سے کولیبریٹ کرتے تھے، ان کی جنگ آزادی میں غدار تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان سب کو چن کر پھانسیاں دی. اس کے بعد جن لوگوں نے عوامی لیگ کی حکومت کے خلاف مارشل لاء لگانے کی جنہوں افسروں نے کی، ان کو بھی ٹھکا کے. اب لوگ جو ہیں وہ خوش تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ویری نائس، اب ہم واقعی آزاد ملک ہیں. وائی؟ اس وجہ سے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ خود کپاس پیدا نہ کرنے کے باوجود، انہوں نے ایک زمانے میں اس کو کہا جا رہا تھا جب یہ ہم سے الگ ہوئے ہیں نا، تو 7 سے 10 برس تک ان کو باسکٹ کہا جاتا تھا، بھکاریوں کی باسکٹ، یعنی کہ کشکول گدائی لے کر دنیا میں جو یعنی بنگلہ دیش ملک نہیں ہے، کشکول ہے بھکاری. ٹھیک ہے، یہ اس کی پہچان تھی. اینی وے وہ ہوا یہ کہ آہستہ 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 انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ این جی او تھی، وہ گرامین، یہ وہ، اب میں لمبی چوڑی ہسٹری میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن 2 چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوئی بنگلہ دیش میں. نمبر 1 ایجوکیشن تو بڑی، دوسری لیکن بات یہ ہوئی کہ انہوں نے عورتوں کو جو ہے تعلیم اور نوکری پہ لگایا. اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ایکسپورٹ زونز بنائے پوری دنیا سے. کپاس وہاں پہ آ کے تو سستا ترین جو ہے بجلی، مزدوری. آپ کبھی ڈھاکہ جب میں 3-4 مرتبہ گیا تو 5-5:30 بجے یوں لگتا تھا جیسے خواتین کا ایک سمندر آ رہا ہے، ساڑیاں پہنی، وہ ساری وہ بیچاری یہ جو شرٹس بناتی تھیں، اور یہ وہ میڈ ان بنگلہ دیش آپ خریدو، نیو یارک کے مہنگے ترین اس سے لکھا ہوتا تھا. اب اس سیزن چلتا رہا، لیکن ان 15 سالوں میں آپ نے مزید کسی انڈسٹری پر توجہ نہ دی. دیکھو نا، ٹھیک ہے. ایک بات. اب اس کے بعد آیا کرونا میں مارکیٹس بیٹھ گئیں. پھر روس یوکرین جنگ، تیل کی قیمت، ابھی وہ معاملہ ختم ہی نہیں ہوا تھا، عرب اسرائیل جنگ. اب اس سب کے باوجود یہ خاتون جو ہیں، انہوں نے اپنے انتخابات آنے سے پہلے ہی بھرپور تیاری کر لی کہ جی انہوں نے کسی اور جماعت کو اٹھنے نہیں دینا، اور یہی ہوا اور نہیں اٹھنے دیا. اب میرا جو ماتھا پہلی مرتبہ ٹھنکا، کوئی عقل کل نہیں ہوتا، کوئی ایسی خدا نخواستہ میرے پاس کوئی ایسا وہ خاص ذہن نہیں ہے. مجھے پہلا دھچکا جو ہے وہ گزشتہ برس
3 اکتوبر 2023 جناب یہ امریکہ ان کو کہہ رہا تھا کہ جی آپ کے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ انتخاب میں حصہ لینے کو آمادہ نہیں ہو رہی. ہم چاہتے ہیں امریکہ یعنی کہ آپ ایسا کمپٹیٹو ماحول ادا کریں جس میں ہر سیاسی جماعت یہ محسوس کرے کہ اس کو ایک فری فیلڈ مل رہی ہے منصفانہ فار دا فیلڈ. پرپز آف الیکشن اینڈ جمہوریت میں. ٹھیک ہے. محترمہ نے بجائے ان کی بات ماننے کے انہوں نے کیا کیا کہ امریکی سفیر اور سفارت خانے کے باہر جو بنگلہ دیش حکومت کی فراہم کردہ سیکورٹی تھی وہ ہٹا لی, یعنی سگنیفیکنٹ ریڈکشن کر دی. فرض کرو کہ اگر پہلے 25 آدمی تھے تو 4 رہنے دیے. اچھا کہ اچھا بھائی پھر گھر سے نکلو. سدھی امریکہ نو ٹکر. اور میں تو عوام میں مقبول ترین ہوں. اب یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے. یہ آپ یہ سمجھ رہی تھی, دیکھیے صرف کرونا سے پہلے تک آپ جائیں ساؤتھ ایشیا اس خطے کا انڈیا سے بھی بہتر ملک جو تصور کیا جا رہا تھا, تعلیم کی حوالے سے اور آبادی پر کنٹرول کے حوالے سے بہت کنٹرول کے اور شرح نمو کے حوالے سے ان آل. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے زیادہ ترقی پذیر ملک جو ہے وہ بنگلہ دیش ہے, ایون ان کمپیرزن ٹو انڈیا. آگے نہیں سمجھ. لیکن آپ اس اکنامک بینیفٹس کو آپ بجائے گڈ گورننس دینے کے کہ لوگوں میں تمام چیزیں پھیلیں, اب سیاسی انتقام کی جانب بڑھنا آپ شروع. نہیں, سیاسی انتقام تو آپ نے لے لیا نا یار, حساب پورا کر لیا, لوگوں کو آگے بڑھنے دو. یہ بھی خالدہ زیاہ صاحبہ کی تو ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے. سر میرے بھائی انہوں نے کہا مجھے باہر جانا ہے, نہیں جانے دیا گیا. لوگ اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے, کبھی جانے دیا جا رہا ہے نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ 15 سال سے برسر اقتدار ہیں. 15 سال سے برسر اقتدار خاتون کے ہر سال میں سرکاری نوکریاں جو نکل رہی ہیں اس میں سے 30% وہ ان لوگوں کے رشتہ داروں کے لیے کوٹا تھا, ان کے بچوں کے لیے کہ جو 71 میں 50 سال پہلے. ارے بھائی خدا کے لیے. اب بات یہ ہے کہ ایک پڑھا لکھا ہر جوان بچہ وہ تو ٹیکسٹائل مل میں جا کے کام نہیں کریں گے نا, وہ تو قمیص پہ بٹن نہیں لگائیں گے. ان کے لیے کیا یار آپ نے جاب اپارچونیٹیز نے کر دکھایا نا سر کہ حکومت کا یہ ہو رہا تھا. اب ساتھ میں آ گیا انفلیشن. ایک تو کرونا کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ بھی دب گئی ہیں, آپ نے نئے ایونیوز اپنی یوتھ کے لیے نہیں کریٹ کیے. وہ پڑھے کے اور پڑھ لکھ کر ان کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کریں. سرکاری نوکری ایک واحد راستہ رہ جاتا ہے, اس پہ آپ نے 30% کا کوٹا ہر سال کا لگاتے تو آپ نے تو پوری نسلیں ہی یعنی فارغ کر دی نا. حکومت کے ہر شعبے میں عوامی لیگ بیٹھی ہوئی جیسے فسطائی حکومتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. اب جناب یہ ہے کہ ان کی حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ بالآخر اب ایک طرف امریکہ ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. اچھا آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ ابھی بھی ماشاءاللہ بہت اور اب انہوں نے ٹرائی ٹو ایکٹ بگ کہ امریکہ نہیں تو میں چین کے ساتھ بھی ذرا اور کیا بھی انہوں نے سی پیک وغیرہ میں انوالو کوئی اس طرح کا کیا. اب برکس میں بالآخر کیا ہوا کہ ان کو IMF سے رجوع کرنا پڑا. اور IMF سے انہوں نے رجوع کیا ہے بابو جنوری 2023 پچھلے سال 4.7 بلین. میں تمہیں بتایا نا 2023 کو ذہن میں رکھو. جیسے ہی ہوا میرا ماتھا ٹنکا, میں نے کہا لو جی حسینہ واجد کی تو اکڑ ختم ہوئی. اس کے بعد وہ ان کو بار بار کہتے رہے کہ جی آپ IMF سے ڈیل ہوگی, سمجھا امریکہ سیٹ تھا تو ہوئی نا. یار امریکہ کے ساتھ جب آپ ڈیل کر لیتے ہیں نا تو ایک دم سے آپ کو $4.7 بلین تو نہیں دے دیتے نا, قسطوں میں پیسے آتے ہیں نا منا, یاد نہیں آیا. نہیں ہر جگہ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. 2019 میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا تو ہم ڈونلڈ لو کو ٹھیک بعد میں پھر کیونکہ جب بعد از کرونا وقت آیا تو ہم نے کہا اس ساری سچویشن میں جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے میں تو سمجھ رہا ہوں کہ انڈیا ہے, پر آپ انڈیا پہ بات نہیں کر رہے, اب تو امریکہ کی طرف سے آ رہے ہیں. یار انڈیا اس گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کیوں کرنا چاہے گا؟ جس امریکہ نے اگر IMF ہوا تو امریکہ تو نہیں چاہے گا. بھائی امریکہ نے خالی یہ نہیں کیا, امریکہ کو جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں. امریکہ کو یہ ہے کہ اگر آپ چین کے ساتھ فٹسی کھیل رہے ہو, اگر آپ ہماری بات نہیں مان رہے ہو, آپ اپنے آپ کو بڑے پھنڈے خان سمجھ رہے ہو. امریکہ کیا چاہتا ہے؟ امریکہ چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے بجائے ادھر دیکھنے کے ادھر انڈیا پیسیفک میں دیکھے, یعنی تھائی لینڈ, کمبوڈیا, اپنے آپ کو خلیج بنگال کے ساتھ کرتے ہوئے وہ جو پیسیفک میں چین کے خلاف جو کمبوڈیا, فلپین, یہ وہ آپ اب یہ ان کو جمہوریت سے کیا لینا دینا؟ کوئی مقصد یہ کہ اتنی محبت نہیں ہونے چاہیے. اب
انہوں نے جب اپنا سنگل ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ڈریون کر دیا اپنے ملک کو تو نتیجہ کیا ہوا کہ امریکہ نے وہ چین کے گرد جو گھیرا بنا رہے ہیں فلپین، فرض کرو ابھی اگر تم جاؤ امریکہ کے کسی اسٹور میں تو پہلے تو تم جو شرٹ اٹھاتے تھے تو اس پہ یا میڈ ان بنگلہ دیش لکھا ہوتا تھا یا میڈ ان انڈیا لکھا ہوتا تھا. اب تمہیں ملے گی میڈ ان کمبوڈیا، فار ایسٹ. خیر، کٹ دا اسٹوری شارٹ، اب یہ ہے کہ اس دفعہ الیکشن ہو گیا اور الیکشن اس نے ٹکا کے اس نے دھاندلی کی اور اتنی دھاندلی کی کہ امریکہ نے باقاعدہ سینکشنز لگائی اور جن لوگوں کے خلاف انہوں نے مستقل سینکشن لگائی اس طرح جیسے مئی 22 2024 کو انہوں نے وہاں کے فارمر آرمی چیف پہ کہ جی امریکہ میں اگر جائیں گے، اور پتہ ہے کیا الزام لگایا کہ سگنیفیکنٹ کرپشن، یعنی نمایاں کرپشن کی ہے. دوسرا یہ کہ اس نے his actions have contributed to undermining کہ بنگلہ دیش کی جمہوریت کو کمزور کرنے میں اس جرنیل نے جو اب ریٹائر ہو چکا ہے اس نے بڑا رول ادا کیا ہے. ارے بھائی، اور بھائی جب وہ سرونگ تھا تو ادو یاد کر لینا سی بھائی صاحب اگر آپ کو اتنا ہی دکھ ہے تو. اور الیکشن میں جو دھاندلی کی بات ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ہوئی ہے، ٹکا کے ہوئی ہے. اس میں بھی امریکہ نے کوئی تحفظات کا اظہار کیا تھا. تحفظات ہی کا نہیں بلکہ یہ بھی کہا کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ہم ان کو سینکشنز لگائیں گے، مطلب ویزا نہیں ملے گا وغیرہ 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 ہوتا رہا. اصل جو بات ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہو گیا، جب آپ آ گئی تو لوگوں نے، بچوں نے یہ کہا کہ بھائی نہ ہمارے پاس کوئی جابس ہیں تو کم از کم اتنا کام تو کر لیں کہ محترمہ آپ یہ 30% کوٹا ختم کریں. اچھا، عدالتیں بھی انہوں نے پورے کنٹرول میں کی ہوئی ہیں، ہر چیز میں نے تو کر دیا ہے لیکن وہ تو کورٹ کہہ رہے ہیں کہ بھئی چونکہ ہے تو آپ کریں. ہاں، اب یہ ہماری جو بدقسمتی ہے، میری عمر کے تبصرہ نگار اور تبصرہ فروش، میری عمر کے سیاستدان، ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں یوتھ ملچ. بھئی ایک نوجوان ہے، اس کو نہ تاریخ کا پتا ہے، اس کو نہیں پتا کبھی 1971 میں کیا ہوا، اس کو تو یہ پتا ہے کہ جی میں نے ٹھیک ٹھاک نمبروں سے میں نے پڑھا ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے اور میرے پاس نوکری نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی یوتھ نے اس حکومت کو جس کے کنٹرول میں عدالتیں تھیں، جس کے کنٹرول میں اسٹیبلشمنٹ تھی، جس کے کنٹرول میں سول ادارے تھے اور وہ طاقتور ترین تھی، کوئی اور سیاسی جماعت وہاں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اس سب کے ہوتے ہوئے وہ جو پبلک اسٹریٹ پاور تھی، اسٹوڈنٹ بھائی ہمارے ہاں اس کی اس نے تختہ الٹ دیا. بابا ہمارے ہاں اس کی قریب ترین مثال ملتی ہے جو این ٹی یو موومنٹ میں آپ کو 68 کی بتاتا رہتا ہوں نا، وہ اسٹوڈنٹس نے چلائی تھی نا. آپ کو بتاتا رہتا ہوں 1968 میں بنیادی طور پر یہ طالب علم تھے، این ایس ایف وغیرہ، یہ جنہوں نے ایوب خان کے خلاف وہ تحریک چلائی اور فائنلی مارچ 1969 میں اس کے لیے قربانیاں بھی تو دینی پڑتی ہیں بابا. اور کتنی قربانیاں دیں، جس کا ذکر آپ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کچھ کتنی قربانیاں دیں. یہاں بھی 300 لوگ ہیں، 300 بچے تو یہ آفیشیل فگر ہے اور پھر وہ ڈٹ کے کھڑے رہے. بھائی صاحب 300 بچے تو آفیشیل فگر ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ 2 ہفتے ہو گئے، آپ نے کرفیو بھی لگائے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کمپلیٹ بند کیا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن نہیں تھمے آپ سے مظاہرے. یعنی یہاں پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. 1857 میں ٹویٹر تھا نہیں تھا، 1857 میں فیس بک تھا نہیں تھا، 1857 میں واٹس ایپ تھا نہیں تھا، تو 1857 میں دلی ہوا. کیا 1968 میں فیس بک تھا نہیں تھا، نہیں تھا، ٹویٹر تھا نہیں تھا، واٹس ایپ تھا نہیں تھا، تو تحریک چلی. یہاں بھی بنگلہ دیش میں سارا سوشل میڈیا بند پر تحریک پر بھی چلی، تحریک چلی، کامیاب تحریک چلی. اب اچھا 1971 جب وہ الگ ہوئے ہم سے، کیا اس وقت جو الیکشن ہوئے تھے 1970 کے جس میں شیخ مجیب کو، کیا اس وقت فیس بک تھا نہیں تھا، سوشل میڈیا تھا؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، ایک نوجوان نسل ہے، نوجوان نسل کی اپنی ایسپریشنز ہیں، وہ آج کل پوری دنیا کو دیکھتی ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل فون پہ اس کی دنیا ہے، وہ یہ کہتا ہے یار میں نے اتنی محنت سے بڑی سچویشن ملتی جلتی ہے. آپ نے وہ ٹوڈے بنگلہ دیش بنگال اور پھر ٹمارو انڈیا اس مطلب پرانا کانسیپٹ ہے تو اس میں ہمارا زون بھی آتا ہے نا اس انڈیا میں. اب کہانی یہ جو 3-4 باتیں ہمارے ہاں، مجھے بتائیے، ہم اس کو بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں لیکن کیا ہمارے ہاں کا نوجوان بھی سیاستدانوں کی اکثریت سے مایوس نہیں ہے؟ وہ کئی چیزیں بڑی کامن آ رہی ہیں. اب یہ کیا بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے حامی ہیں یہ لوگ؟ نہیں. کیا یہ کسی سیاسی جماعت کو چاہ رہے ہیں؟ نہیں. انہوں نے ایک سادہ ترین مطالبہ کیا.
وہ مطالبہ یہ ہے کہ بھائی صاحب یہ 30% ختم کرو, میرٹ پہ نوکریاں دو. جو ان کے گلے پڑ گیا. پر کئی چیزیں کامن آ رہی ہیں. ہم نے سوشل میڈیا پر پابندی کی بات کی, یہاں بھی کوئی ایسی ملتی جلتی صورتحال ہے. تو یہ جو ٹمارو اور ٹوڈے اور ٹمارو والی کہانی ہے, یہاں بھی امپلیمنٹ تو نہیں ہو سکتی اگلے کچھ سالوں میں, مہینوں میں, ہفتوں. بھائی دیکھو بات سنو, میری بنیادی بات ہے, امریکہ میں ایک صدارتی انتخاب ہوتا ہے نا جب, تو جب بہت معاملہ ہو تو کہتے ہیں اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ. میں آپ کو بار بار کہے چلے جا رہا ہوں. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے دوستوں کو ایک تو جلدی بہت ہوتی ہے نا, کاٹا اور لے دوڑی. اب یہ دیکھو کب سے معاملہ ڈیولپ ہو رہا تھا, ستمبر 2023, آج کیا ہے اگست. ایک سال تک مستقل لاوا پک رہا ہے. اور پھر بھائی ایک سال تک مسلسل ڈیولپمنٹس ہیں, ایکشنز ہیں. ہاں ایکشنز ہیں, ریئیکشنز ہیں, ہو گیا نا. اب وہ یہ کہ جی یہاں پہ بہت سادہ ترین کیا جا رہا ہے کہ صاحب وہاں پہ جماعت اسلامی پر پابندی لگائی اس نے, یہاں پہ پی ٹی آئی پہ حسینہ واجد نے. نہیں پی ٹی آئی پر پابندی تو نہیں, لگنے کی باتیں ہو رہی ہیں, لگنے کی باتیں ہوئی بہرحال. اور نہیں ابھی سے رہو نا ادھر ہی, جماعت اسلامی پر پابندی لگی صاحب, اس کے بعد ٹینڈوا دبایا سوشل میڈیا کا اور انقلاب آ گیا. اب تو ہے نا. نہیں حسینہ واجد گئی, انقلاب بھی آیا, اور ریزن یہ دو بنی واجد گئی. ہاں. اب ٹھہر جاؤ نا, جذباتی نہیں ہوا کرتے. تو کہنا شروع کر دیا کہ یہ ساؤتھ ایشیا کا عرب سپرنگ ہے. اب آپ کے پاس کیا آپ نے بھی گارنٹی کہا, ہے؟ یہ آپ نے بھی کہا. میں نے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں. اب کیا گارنٹی ہے کہ یہ صاحب جنہوں نے محترمہ کا استعفیٰ لیا ہے, کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ یہ بنگلہ دیش کے سیسی ثابت نہیں ہوں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں نا ایک قومی حکومت بنائے, نہیں انہوں نے تو واضح کر دیا, مارشل لا کا خطرہ ٹل گیا. 5 جولائی 1977 کو ہمارے انتہائی صالح اور پاکستان کی تاریخ کے پہلے سچے اور پرخلوص مسلمان سربراہ مملکت جناب غازی ضیاء الحق شہید صاحب نے واہ, یہ کہا تھا کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن ہو جائیں گے. لیکن 5 جولائی 1977 سنبھالا تھا. یہاں انہوں نے کہا ہے کہ میں انٹرم گورنمنٹ بنا رہا ہوں. نہیں بھائی, تو یہ کنٹرول ہی سنبھالا نا, ڈکلیئر نہیں کر رہے نا مارشل لا, کہ وہ کیا لکھیں گے جواب میں امریکہ. اس دوران بنگلہ دیش اب نہیں ہو سکتا متحمل مارشل لا. یہ کیا ہو گیا یار, زلزلہ اور مارشل لا یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی وقت آ سکتا ہے, لہٰذا اس طرح کی اس میں بنتق نہ لایا باتیں. چلیں تو ابھی آج کیا آج کے واقعات کیا ہوئے ہیں. حسینہ واجد قوم سے خطاب کرنا چاہ رہی تھی نا, ہاں کرنا چاہ رہے. اس کے خطاب سے پہلے کوئی آیا, اس نے کہا کہ نہیں بی بی کتنا چکرنج پہ گئے ہو, اور ذرا نکلو. تو ٹائم بڑا دیتا ہوں, 45 منٹ. انہوں نے کہا آپ کے پاس 45 منٹ ہیں, آپ اپنی بہن کو ساتھ لیں اور جو ضروری سامان ہے فی الحال وہ باقی نشاندہی کر دیں, ہم بھجوا دیں گے. وہ کر کے انہوں نے ان کو دلی اتار دی, اور وہ ساری غازی آباد ایئرپورٹ جو انڈین ایئر لائن یعنی کہ ایئر فورس کا ہے, ایئر فورس بیس ہے. ٹھیک ہوگی بات. انہوں نے کہا جی یہ ہے, یہ بھی دلی کے پاس ہے ویسے غازی آباد. تو وہاں انہوں نے اتار دیا. اب ہونا کیا چاہیے تھا, اگر آپ واقعی انڈیا کے بھی کسی کام کی رہ گئی ہوتی تو وہ تقریر جس سے کرنے کو آپ کی فوج نے روکا ہے وہ آپ اترتی جب انڈیا, تو اب تو آپ سیف کانسٹیٹوئنسی پہنچ گئی نا, سیف علاقے میں آ گئی آپ. آل انڈیا ریڈیو, دوردرشن. اچھا ویسے انڈین میڈیا یہ رپورٹ کر رہا تھا, آپ اور میں اکٹھے جب سن رہے تھے, پھر یہ ہوا کہ جب ان کا ہیلی کاپٹر اتر گیا اس کے بعد انڈین میڈیا رپورٹ کرنا کہہ دیا کہ وہ چاہتی تھی, ہونا تھا لیکن اب نہیں ہوگا. ارے بابو بات یہ ہے کہ یہ بات جو جب آپ کسی ملک کے ساتھ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ آپ فلاں ملک کا اثاثہ ہیں, تو حسینہ واجد یہ سمجھتی تھی کہ میں تو بھارتی حکومت کا اثاثہ ہوں. ایجنٹس کبھی کسی کا اثاثہ نہیں ہوا کرتے. اپنی لڑائی آپ کو خود لڑنا ہوتی ہے, اپنی قوت آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کو کوئی دوسرا ملک آپ کو کتنا بھی پیار کر رہا ہو وہ آپ کے تحفظ کو آگے نہیں بڑھے گا. اب انڈیا پاگل ہے, مودی بہرحال اس کو راجنیتی کی اتنی تو سمجھ ہے نا کہ یار اتنی ان پاپولر عورت کو میں اپنا پلیٹ فارم دے کر, کیا انہیں نظر نہیں آ رہا کہ یار اس نے اپنا کر لیا جتنا وقت گزارنا تھا, 2009 سے مستقل اقتدار میں ہے, ٹھیک ہے نا. اب جنہوں نے استعفیٰ لیا اب تو فیصلہ وہ کریں گے نا کیا ہوگا. اب نتیجہ کیا ہے, یہ ہوتا کیا ہے, نہیں یہ جو فسطائی حکومتیں کرتی کیا ہیں, یہ کرتی یہ ہے کہ اپوزیشن میں تمام جماعتوں کو اتنا گلا گھونٹ دیتی ہیں. اب یہ جو ہے یہ ساری جو گڑبڑ ہو رہی ہے اب تو اس وقت